شکرا۔ آپ لاہور گئے؟ مجھے یاد آتا ہے جیسے، صحیح ہے؟ جی میں سیالکوٹ سے ہوں۔ سیالکوٹ۔ اور نام گرامی آپ کا ہے عدنان صاحب، صحیح ہے؟ قاری محمد عدنان۔ جی جی قاری محمد عدنان صاحب، جی سر حکم کریں، کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں جو فوت شدگان ہے، صاحب کا موضوع بھی اسی طرح تھا ہمارا، تو وہ نہ تو ہماری مطلق بات سن سکتے ہیں، نہ ہی ہماری حاجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اچھا چلیں بھائی، آپ تو اگر ہم ثابت کریں آپ کے اپنی کتابوں سے کہ میت سنتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں، تو آپ پھر کیا کریں؟ مانیں گے کہ وہ سنتے ہیں؟ جی بسم اللہ کریں آپ۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں میرے بھائی، آپ مجھے کتنا ٹائم دیں گے؟ کتنے دیر تک سنیں گے؟ جی جتنی آپ کا دل چاہے، ہم میں بیٹھے کچھ ہیں روایات انشاءاللہ آپ آپ کی کو خدمت سننے میں کے لیے۔ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی کتب سے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میت نہیں سنتے۔ یہاں پہ دو مسئلہ ہے، ہاں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ان مطلق کو بات سنائی۔ نہیں سنتے۔ ہاں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ایک بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ان دونوں میں تفریق کرنی چاہیے نا۔ ایک پہلی بات یہ اگر ہاں جی، ثابت حاجات کریں کو کہ پورا کر سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، وہ دوسرا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی میں بھی آپ کی بات سن لیتا ہوں، لیکن میں شاید آپ کے حاجات پورا نہ کر سکوں نا۔ مثلا آپ مجھ سے کہہ دیں کہ بھائی فلان کا میں نہیں کر سکتا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ سننا الگ بات ہے، اگر سن ہی نہیں سکتا ہے تو پھر حاجت، تو ان کو حاجت کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ پہلے ثابت کریں کہ سن سکتے ہیں، اگر سن سکتے ہیں پھر الگ مرحلہ آئے گا کہ وہ حاجت پورا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یا دوسرا مرحلہ ہے۔ تو پہلے مرحلے پر ابھی آپ، لیکن اس پر پہلے مرحلے میں جانے سے بھی پہلے میں ایک نقطہ عرض کروں گا کہ اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ فلان دیوار کے پیچھے کوئی شخص میری بات سنتا ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں کہ بھائی پانی لے آؤ، وہاں پہ وہ آدمی نہیں سن رہا ہے، وہ بہہ رہا ہے یا وہ سو رہا ہے یا ادھر کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے میں مشرک نہیں بنتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشرک نہیں بنتا، کیونکہ اس عقیدے سے کہ فلان شخص سن رہا ہے آپ کی بات، اس سے عقیدے سے اس کو کوئی مشرک نہیں بنتا، یہ پتہ ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، کیا اموات سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار حیات تراث العربی، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 247 میں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس میں کوئی صحت پہ کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں ہے۔ یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر نے کہا، حدیث نمبر 1370، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلع علی اہل القلیب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے کنویں پر، ادھر کو بدر میں جو لوگ مرے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا، حکم دیا تھا کہ ادھر ڈال دو، تو صحابہ نے ان کے لاشوں کو کھینچ کے ایک گڑھے میں ڈال دیا تھا۔ جی تو 25 اس سردار گڑھے کو، ایک گڑھا ہوتا ہے اس کا قلیب بولتے ہیں، قلیب والوں کے گڑھے پہ آگئے، فقال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، تو ان سے خطاب فرمایا کہ کیا تم نے جو اللہ کے وعدہ تھا کہ کافر جہنم جائیں گے، وہ آپ کو پتہ، یہ آپ نے یہ وعدہ صحیح پایا نہیں پایا؟ فقیل، ان سے کہا اتدعو امواتا، آپ مردوں کو پکار رہے ہیں؟ یہ تو بھئی یہ کیسے کام ہے، آپ نبی ہیں اللہ کے، مردوں کو کیسے پکار رہے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں۔ قال ما انتم باسمع منهم، فرمایا کہ یہ آپ لوگ ان سے بہتر نہیں سن سکتے، آپ لوگ ان کفار کے مردوں سے، کفار کے لاشوں سے، مشرکین کے لاشوں سے بہتر نہیں سنتے، ولیکن لا یجیبون، صرف یہ اجابت نہیں کرتے، جواب نہیں دے سکتے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری جو حدیث ہے ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر 3976 ہے، 3000 ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن وہاں پہ 24 قریش کے جو سردار تھے ان کو حکم دیا کہ ان کو کسی گڑھے میں ڈال دو، تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام علی شفت الرکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، تو ان کو پکارنے لگے، کیونکہ سب کو جانتے تھے، یہ بدترین دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مشرکین کے سردار تھے، قریش کے سردار تھے۔ یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، سارے کو اس کے والد کے نام سے، اس کے اپنے نام سے پکارا۔ ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا آپ کو خوشی ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے؟ اس بات پہ بڑے خوش ہو اے کفار۔ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے اپنے اللہ کے وعدوں کو، اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا، حق پایا۔ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے اپنے مردوں کو، اب اپنے آپ کے جو خدا تے بت ہیں ان کے وعدے یا ہمارے اللہ کے وعدے تم نے سچ پایا؟
فقال عمر وہاں پہ تھے، عمر نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جسد ہیں، یہ لاشیں پڑے، ان کے ارواح، ان کی روح ہی نہیں، زندگی ہی نہیں ہے، ان سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ما تکلم، کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ لاشوں سے جن کی کوئی روح ہی نہیں ہے؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہے، ما انتم باسمع لما اقول منه، آپ لوگ ان سے بہتر میری باتوں کو نہیں سمجھتے، ان سے بہتر، مردوں سے بہتر، کفار کے مردوں سے میری باتوں کو تم لوگ بہتر نہیں سنتے، وہ آپ سے بہتر سنتے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ قتادہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قتادہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا، یہ کوئی حدیث روایت نہیں، اس کی اپنی اجتہاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بات سنانے کے لیے، تاکہ ان کی اچھی طرح سے توبیخ ہو، تصغیر ہو، اور ان کو حسرت و ندامت ہو۔ اچھا، یہ کوئی روایت نہیں، یہ جملہ جو ہے یہ قتادہ ایک تابعی ہے، وہ کوئی صحابی بھی نہیں ہے، اور اس کے مزید ردود ہمارے پاس ہے، یہ نقطہ پیش نظر ہونا، یہ حدیث اس کا جز نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک اور حدیث ہے بخاری کے حدیث نمبر 1368 میں، کہ باب المیت یسمع خفق النعال، کہ میت کو جوتوں کی آہٹ سنائی دے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا ہے، یہاں پہ انس نے، العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم، جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، دفن ہو جاتی ہے، پر لوگ واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، تو دفن کرنے والوں کی جوتوں کی آہٹ وہ میت سن لیتا ہے کہ اب یہ لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی آپ کی اپنی کتابیں، اپنی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کو یہ سنائی دے دیتا ہے میتوں کو، وہ کافر بھی ہے اس کو سنائی دے دیتا ہے۔ یہاں پہ اس حدیث کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اگر کافر اور منافق ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک کافر منافق کو بھی سنائی دے دیتا ہے۔ اوکے، تو آپ نے جو کہا سنائی نہیں دیتا، یہ سنت کے خلاف، آپ کے اپنی احادیث کے خلاف۔ ان الحمد والصلاۃ والسلام علی نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے یہ جو واقعہ بیان کیا نا جنگ بدر کا، اس میں جو 24 سرداران تھے ان کو کنویں میں گڑھے میں پھینکا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ آپ سے بہتر سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور معجزے کی پیروی نہیں ہوتی، معجزے کی پیروی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، اگر جی یہ معجزہ ہے۔ اگر اعجاز ہوتا، اگر وہ جواب دے دیتے نا، ابھی میں قبر پہ جاتا ہوں، قبر والے کو خطاب کر دیتا ہوں، اس کو یا گالی دیتا ہوں یا سلام دیتا ہوں، یہ معجزہ ہے؟ وہ سن ہی نہیں معجزہ سکتا، تو یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرے تو معجزہ ہے نا۔ تو انبیاء کرتے ہیں، معجزے انبیاء کے۔ اور بھائی کون سا اس میں اعجاز ہے؟ اعجاز تو وہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بدر میں مردے کو زندہ نہیں کیا۔ آپ بھائی شیخ صاحب اللہ مردے کو زندہ نہیں باندھے، مردے کو اگر زندہ کرتے ہیں تو اعجاز ہوتا ہے نا۔ اور بھائی مردے کو خطاب کرنا یہ اعجاز نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیں گے تو پھر میری بات پوری ہوتی ہے۔ اعجاز ہو، ایک منٹ بس میں عرض کروں، اعجاز وہ ہوتا ہے میرے بھائی صاحب، ابھی بھی آپ شروع ہو جائیں گے نا، تو اعجاز وہ ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ شق القمر ہے، اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن جیسا کوئی نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ مردے کو زندہ کرنا معجزہ ہے، کیونکہ کوئی ڈاکٹر دنیا کا کوئی پاور مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مردے یہاں پہ پڑے، لاشیں پڑے، ان کو خطاب کرنا، یہ کون سا اعجاز ہے؟ بولیں۔ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ نمبر 13-14 میں فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہیں، اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری بات کو سن ہی نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے نا۔ وقیامہ، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جب تم قبر والوں کو پکارو گے، یہ کیا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے، وہ مردوں کی بات، وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور مشرکین مردوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ چلو قبر والوں پر آ جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی تو نہیں سنا سکتا ان کو فی القبور، جو قبروں کے اندر ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے واضح اپنا فیصلہ صادر فرما دیا کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں، قبر والے مطلق کسی کی بات نہیں سنتے، اور کسی کی حاجات پوری کرنی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب اللہ کا قرآن جب فرما رہا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے تمہاری بات، تو وہ نہیں سنتے۔
اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگ بدر پر خطاب کیا تھا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اور معجزے کی پیروی نہیں کر امتی کوئی بھی نہیں کر سکتا. جس طرح اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جسے شق قمر آپ بتا رہے تھے، تو اس کی کوئی پیروی نہیں کر سکتا، یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک پر کا بھی، ایک تنکے کے بھی مالک نہیں. اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور اگر سن لے تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے. اور ایک اور مقام کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نمل آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر، والذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ نہ کہ زندہ ہیں، انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو فوت شدگان ہیں قبروں کے اندر ہیں یہ کسی کی فریاد ہی نہیں سن سکتے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، وہ اللہ کے آیت نبی جو مردے نہیں سن سکتے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، کیونکہ آپ نے جو آخری آیت پڑھی ہے نا وہ یہ مردوں کے متعلق نہیں ہے. جو آیت مردوں کے متعلق ہے وما انت بمسمع من فی القبور، وہ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، میں اس کا جواب دوں گا. دوسرے جو آپ نے آیتیں پڑھی ہیں وہ مردوں کے متعلق نہیں ہے بھائی. اگر آپ ادعا کر رہے ہیں کہ یہ بھی مردوں کے متعلق، یہ مردوں کے متعلق نہیں ہے، یہ بتوں کے متعلق ہے. مردوں کے متعلق صرف آیتیں پڑھیں نا. قرآن کی تو ایک نص ہی کافی ہے. بالکل ایک قرآن کی ایک نص اس کا جواب میرے ذمہ ہے نا. لیکن جو آیت مردوں کے لیے نہیں ہے بتوں کے لیے، بتوں کے لیے، وہ اس کو مردوں سے کوئی ربط ہی نہیں ہے. جی صحیح ہے نا. بت انہی لوگوں کے بنائے جاتے تھے جو فوت ہو جاتے تھے، انہی کو بت بنا کر ان کی تصاویر کو پوجا جاتا تھا. وہ آج بھی ایسا ہی ہے. بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، بتوں کی پوجا، مردوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. بت کا تو نام ہی نہیں ہے نا. ہاں ادھر بت کا تو نام ہی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ، لیکن یعنی اللہ کے علاوہ پوری مخلوق ہے، اس میں بت بھی آ جائیں گے، اس میں فوت شدگان بھی آ جائیں گے. ہاں وہ، لیکن یہاں پہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مردے نہیں سنتے. اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے، ایک آیت تو آپ نے پڑھی وما انت بمسمع من فی القبور، میں اس کے وہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں. اگر کوئی اور آیت ہے تو پڑھیں، سننے والی جو نہیں آپ جواب دیں اس کا، اس آیت پر بات کر لیتے ہیں. آپ اس آیت کا جواب دیں. ٹھیک ہے وما انت بمسمع من فی القبور، وما انت بمسمع من فی القبور. اچھا آپ مجھے ایک بات بتاؤ شیخ صاحب، کیا آپ مانتے ہو قرآن مجید میں مجاز موجود ہے یا نہیں مانتے؟ مجاز موجود ہے، کیوں نہیں موجود؟ قرآن میں مجاز موجود ہے، ٹھیک ہے نا، مجاز موجود ہے. آپ مانتے ہو قرآن مجید کی میں ایک آیت آپ کو دکھاؤں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ مبارکہ انعام میں ہے. وَأَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ہم نے نور رکھا ہے، وہ نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھر رہا ہے. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا اس شخص کی طرح ہے جو تاریکیوں میں ہے، لَيْسَ بِخَارِجٍ، کبھی تاریکیوں سے خارج نہیں ہوگا. تو ایک شخص ہے مردہ تھا، آپ نے خود کہہ دیا قرآن میں مجاز موجود ہے. ایک شخص مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. او من کان میتا، ایک شخص مردہ ہے اس کو ہم نے زندہ کیا، فحییناہ، زندہ کیا. وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اور اس کے لیے ہم نے نور رکھا ہے، نور کے ساتھ وہ لوگوں میں پھر رہا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کی طرح ہے جو تاریکیوں میں ہے، لیس بخارج منها، اس تاریکیوں سے، ظلمات سے کبھی نہیں باہر نکلے گا. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، اسی طرح کافرین کے لیے زینت دی گئی ہے ان کے اعمال کو، وہ اپنے اعمال کو اچھے سمجھتے ہیں. شیخ صاحب یہاں پہ مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ کیا واقعا ایسا صحابہ میں سورہ انعام کی آیت نمبر کیا ہے؟ 122. کیا صحابہ میں کوئی ایسا شخص تھا جو مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، پھر اس کے آگے لائٹ تھا، لائٹ وہ کہ چلتا تھا، اور کفار جو ہے تاریکیوں میں ہیں، کفار جو ہے کسی غار کی تاریکی میں، کسی کنویں کی تاریکیوں میں رہتے تھے، یا یہ مجاز ہے؟ اللہ رب العالمین نے مثال دی ادھر، فرمایا اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں. اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے. یہ اللہ رب العالمین مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مردہ ہے اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جاتی ہے جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں ہے. اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دی جاتے ہیں. کافروں کے لیے اللہ رب العالمین مثال دے رہے ہیں ادھر کہ یہ ایسا عمل ہے جو کافروں کے لیے جو دنیا ہے نا خوشنما بنا کر بتا جو مردہ تھا زندہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی اس مثال سے یہ نہیں ہے کہ مردے جو قبر والے سنتے ہیں، اس کا تو اس بات سے تعلق نہیں ہے. میرا مقصد وہ نہیں ہے، آپ نے میرا سوال سمجھا نا، جو آیت آپ نے پڑھی ہے، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ایک شخص مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا ہے اور اس کے لیے نور رکھا ہے کہ وہ اس میں پھر رہا ہے.
یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ یہ مثال دے رہے ہیں نا میرا رب. یہ بھائی صاحب میں اللہ رب دیکھو العالمین میرے مثال دے شیخ رہے ہیں. صاحب پچھلے دفعے کی طرح آپ نہ کریں میرے ساتھ کہ نہیں میرے سوال نہیں کو سمجھ رہے آپ کیا آپ میں یہ دوبارہ بتائیں کہ دوسرے قبر انداز والے میں جو پوچھ رہا ہیں ہوں وہ کہ سنتے ہیں. ایسا کوئی صحابی ہے یا ایسا کوئی شخص کا کیا نام ہے جو اس آیت کا مصداق ہے، جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا اور اس کے لائٹ رکھ دی، لائٹ کے ساتھ جا رہا ہے؟ لائٹ کریم میرا رب اس کے لیے مثال دے رہا ہے، اس کی تفسیر ہے. یعنی وہ کافر تھا، اسے مسلمان بنایا. شکانی کہتے ہیں کہ اوپر جانوروں کے مردوں کا ذکر تھا، یہاں کافر پر وہی مثال فرمائی. یعنی جب کافر تھے تو جہل اور کفر و کافر شرک کے کو باعث سب مردے تھے، پھر اس کو ایمان ملا، وہ زندہ ہوا اور روشنی اور راہ ہدایت پائی، اور اس کے چہرے پر سب لوگ ایمان کی روشنی دیکھتے ہیں. اور جس کو ایمان نہ ملے وہ اندھیروں میں پڑا رہا. مسلمان اور کافر کے زندہ اور مردہ ہونے کا یہی وہی مضمون ہے جو پچھلی دفعہ آپ نے احسنت بتایا تھا. کہ مسلمان شیخنا مولوی صاحب، آپ نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں سے میں اگری کرتا ہوں. او من کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، اس سے مراد ہے وہ کافر تھا، فحییناہ یعنی اس کو ہم نے اسلام دیا، نور دیا، ایمان دیا، ٹھیک ہے نا. کافر کو مردہ کہا ہے قرآن میں، صحیح ہے. اس سے مراد یہ نہیں ٹھیک ہے، ہے. ہاں اس سے مراد نہیں ہے کہ واقعا مردہ تھا کوئی صحابی، اس کو زندہ کیا، پھر اس کے پاس لائٹ ہے، بھائی لائٹ لے کے جا رہا ہے. اور کافر جو ہے بس اللہ رب العالمین کافر، مثال دے رہے ہیں. ہاں جس اللہ کافر فرماتے اندھیروں ہیں میں، زندہ ہاں سے میں کافر مردہ کو پیدا کرتا ہوں، مردہ سے زندہ اس کو. سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمین کو بھی مردہ کہا ہے نا اللہ نے. مردہ زمین اللہ نے سے کافر کو جاندار مردہ چیز اللہ بولا. پیدا کرتا ہے. اب یہ سن لو، اب سن لو شیخ صاحب، یہ مثالیں ہیں نا اللہ کی. اب سن لو ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، شاید آپ پسند کریں یا نہ کریں. یہ تنویر المقباس جی میں جی تفسیر بسم ابن اللہ. عباس ہے، یہ 1992 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. دیکھو عبداللہ ابن عباس کیا تفسیر کرتے ہیں اس کا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ عمار ابن یاسر کے متعلق ہے. او من کان میتن، عمار ابن یاسر کافر تھے، اللہ نے ان کو ایمان دیا. یہ مردہ تھے، زندہ ہو گئے. اللہ 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 اللہ. وما انت، سورہ نمبر آیت شیخ صاحب یہی سورہ ہے بھائی، میں کہتا سورہ کون سی ہے؟ وہی سورہ ہے، سورہ انعام ہے نا، آیہ 122 ہے. جی ٹھیک ہے. اب عبداللہ کہنا نزلت فی عمار ابن یاسر و ابی جہل، وہ جو کافر ہے اندھیروں سے کبھی نہیں نکلتا، وہ ابو جہل ہے. وہ ابو جہل اندھیروں میں نہیں تھا بھائی، کہ وہ کسی اس کے پاس لائٹ ہی نہیں، وہ دن وہ کسی غار میں ہے، کبھی نکلتا نہیں ہے. ابو جہل دن کو بھی چلتا تھا، اس کے گھر میں وہ اگربتی وغیرہ سب وہ جو ہے کیا بولتے ہیں بتی، وہ چراغ بولتے ہیں نا، وہ چراغ بھی ہوتا ہوگا، کوئی موم بتی کچھ ہوتا ہوگا. یہ جو تاریکی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے یہ ظاہری اندھیرا نہیں ہے، یہ کفر کا اندھیرا ہے. اچھا، او من کان میتا فاحییناہ اکرمناہ بالایمان ہوا عمار ابن یاسر. عمار ابن یاسر مردہ تھے، ہم نے اس کو زندہ کیا. یعنی کیا مطلب مردہ تھے؟ نہیں مردہ نہیں تھا، زندہ تھا. یعنی وہ کافر تھا، ہم نے اس کو ایمان دیا، کیسے اس کو زندہ کیا. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اس کے لیے ہم نے معرفت رکھ دی، اس نور معرفت کے ساتھ یہتدی بالناس. اچھا تو یہاں پہ یہ پتہ چلا، میں اب مزید بیان تفسیر نہیں پڑھتا اس کو، کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مردہ بولا. ان کی اپنی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں گے، بڑے بڑے مفسرین، تابعین اور صحابہ میں سے ہی تفسیر کی ہے. یہ جامع البیان ہے ابن جریر طبری صاحب کا، جلد نمبر 7، چاپ دار الفکر. یہاں پہ دیکھیں، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به الناس. اس کے تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ او من کان میتن یعنی یقول من کان کافرا، میتن یعنی کافر. میتن یعنی کیا؟ کافر. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ اکرمہ سے روایت ہے او من کان میتا فاحییناہ نزلت فی عمار ابن یاسر. اکرمہ سے پھر بھی نازل ہے کہ عمار ابن یاسر ہے. اچھا اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، میں مزید اقوال نقل نہیں کرتا. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سنتے. سن رہے ہیں نا شیخ صاحب؟ میری طرف دیکھیں پلیز. جی جی میں سن رہا ہوں. کفار یعنی سنائی تو ان کو دیتا تھا، لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. قرآن نے ان کو بہرا خطاب کیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور صحیح ہے. جی جی ٹھیک ہے. بہرا، دوسرے مقام پہ ان کو بہرا بولا کہ جو یہ بات ہے آپ کی، یہ حق کی بات ان کو سنائی دیتا ہے، لیکن یہ کبھی اس کو سنتے نہیں، قبول نہیں کرتے. فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کفار میں سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں اچھی طرح سے آ کے کان لگا کے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. کہتے ہیں کہ ان کی تو عقل ہی نہیں ہے، یہ بہرے ہیں، سنتے ہیں، بہرے ہیں، لیکن ان کو آپ کیسے ان کو سنا سکتے ہیں؟ آئے ہائے، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ یہ بہرے نہیں تھے. خود قرآن کہہ رہے کہ یستمعون، سنتے ہیں، آ کے خود کان لگا کے سنتے ہیں. یسمعون نہیں، یستمعون. یستمعون یعنی کان لگا کے سننا.
لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ بہرے ہیں اور آپ ان کو کیسے سنائیں گے. دوسرے مقام میں فرمایا قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون، کہ میں تو وحی کے ذریعے آپ کا انذار کرتا ہوں، لیکن جو بہرے ہوتے ہیں وہ میری باتوں کو، میری دعوت کو کب وہ سنیں گے. اچھا، جب یہ بات سمجھ آئی میرے محترم ناظرین، تو قرآن مجید میں جہاں پر کافر کو مردہ کہا گیا ہے اور کافر کو یا اسی طرح بہرا کہا گیا ہے کہ اس کی ڈیف ہے، سنائی نہیں دیتا، اسی طرح وما انت بمسمع من فی القبور، کہ یہ مردوں کو جو قبروں میں، ان کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ اس سے مراد زندہ کافر ہیں، اس سے مراد قبر والے نہیں ہیں. ملاحظہ کریں سورہ مبارکہ نمل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آپ مردے کو نہیں سنا سکتے. یہ مردہ کون ہے؟ یہ مردہ وہی ہے جیسے عمار بن یاسر مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا. یعنی کافر، یہ قبروں والی قبر کی بات ہی نہیں ہو رہی شیخ صاحب، قبر کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ کافر کی بات ہو رہی. کافر کو اللہ نے جیسے بہرا بولا اسی طرح اس کو کیا بھی بولا؟ مردہ بھی بولا. انک لا تسمع الموتى، موت مردے کو آپ نہیں سنا سکتے جی. تسمع الصم الدعاء، بہرے کو آپ کیا اپنی دعوت سنائیں گے؟ اذا ولوا مدبرین، یہ تو آپ کی بات کو سن کے یہ بھاگ جاتے ہیں. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، یہ تو اندھے ہیں، اندھے کو آپ کہاں سے آپ ان کو ہدایت دے سکتے؟ بھائی کافر اندھے تھے، ابو سفیان اندھا تھا، ابو جہل اندھا تھا، ابو لہب اندھا تھا، عتبہ کون ہے؟ کوئی اندھا نہیں تھا، کوئی اندھا. ان کی آنکھیں اچھی طرح آنکھیں تھے، بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھے، ان کو خوب دیکھتے بھی تھے، گورتے بھی تھے، لیکن قرآن نے ان کو کیا بولا؟ اندھے بولے. شیخ صاحب آپ نے خود کہا قرآن میں مجاز موجود ہے. اور یہ اس اندھے سے کیا مراد ہے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ صرف ان کو سناتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، صرف ان کو سناتے ہیں جو